صبح سے بادلوں نے اندھیرا مچا رکھا تھا۔ آسمان پر دھماکے تو یوں ہو رہے تھے جیسے کئی توپیں ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ تیز تیز ہواؤں کا شور، آندھی نے ساری سڑک کا کچرا پوچھ ملا پھینکا تھا۔ شاپر، کاغذ، پتے اور رنگ برنگی دھجیاں۔ شام ڈھلے بارش شروع ہو گئی۔ ہر شے ڈھل کر صاف اور نکھر گئی تھی۔ روشیل نے کھڑکی سے باہر بارش کا زور و شور دیکھا، پھر کچن کا رخ کیا۔ سردیوں کی اس بارش نے مزید سردی بڑھا دی تھی۔ نرم، ٹھنڈے، خوشگوار موسم کو وہ کافی پی کر انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی کھول دی۔ تیز پھوار سر سر کرتی اندر آنے لگی۔ دور سے نماز عشاء کی آواز بارش میں کبھی دھیمی اور کبھی اونچی سنائی دیتی۔ ماحول میں قد ارتعاش سا پیدا ہونے لگا تھا۔ کافی پھینٹ کر اس نے کیٹل میں دودھ گرم کیا اور کپ ڈال کر وہ کمرے میں چلا آیا۔ کافی پینے کے ساتھ ساتھ وہ کمرے میں ہی واک کرنے لگا۔ بارش قدرے تھمی تو شاہ رخ اور بابا مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ اپنا کام ختم کر کے وہ لاؤنج میں بیٹھی بابا اور شاہ رخ کا انتظار کرنے لگی۔ سردیوں کی گہری ہوتی رات، دور دور تک پھیلی خاموشی اسے اداس کر گئی تھی۔ بارش ایک بار پھر زور و شور سے ہونے لگی تھی۔ دور بڑے زور سے بجلی کڑکی اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے اور تنہائی سے ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ چمکتی بجلی، گرجتے بادل، اوپر سے چاروں اور اندھیرا، اور یکدم سے وہ گھبرا گئی۔ سائیں سائیں کرتے سناٹے کو چیرتی آوازیں، ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں بند کیے وہ چیخنے لگی تھی، مس، کیا ہوا؟ آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ اپنے قریب آواز پر اس نے آنکھیں کھول دیں اور اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھیں کھولنے پر بے حد افسوس ہونے لگا۔ موبائل کی ٹارچ ہاتھ میں لیے روشیل سامنے کھڑا اسے حیرت سے چیختے دیکھ رہا تھا، جو ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ آپ چیخ کیوں رہی ہیں؟ روشیل کے پوچھنے پر اس نے اعتراف میں دیکھا۔ باہر سنائی دیتی طوفان کا شور اور کمرے میں پھیلا اندھیرا بددستور موجود تھا۔ میرا خیال ہے آپ ڈر گئی ہیں۔ روشیل کے مسکرانے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ آپ اتنی ڈرپوک ہیں کہ اندھیرے اور بادل گرجنے سے ڈر گئیں؟ روشیل اس کا مذاق اڑاتا کہہ رہا تھا اور اسے سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ تبھی بابا اور شاہ رخ اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ اوہ، میرا بیٹا ڈر گیا ہے؟ بڑے نرم انداز میں اسے تھپکتے وہ بول رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے اندھیرے سے خوفزدہ ہونے سے واقف تھے۔ یہ چلا رہی تھیں، میں ان کی آواز پر انہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس نے انکل وقار کو ان کی غیر موجودگی میں اپنی یہاں آمد کی وضاحت دی۔ بہت شکریہ بیٹے۔ ایکچولی میرب اندھیرے اور بارش سے ڈرتی ہے۔ وہ ابھی ہولے ہولے سے تھپک رہے تھے۔ اٹس اوکے، میں چلتا ہوں۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، پھر دروازے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے گردن گھما کر دیکھا اور نگاہیں وقار انکل کے کندھے کے اوپر سے جھکاتی ڈری سہمی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ میرب نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں اور وہ مسکراہٹ دبا کر چلا گیا۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور پاپا نے ابھی تک اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ویسے وہ کرتے بھی کیسے؟ وہ کون سا ان کو اپنا رہنے کا ٹھکانہ بتا کر آیا تھا؟ اس کا سیل فون نمبر تو تھا۔ وہ رابطہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ روشیل بچے، وہ تیرے پاپا ہیں، تجھ جیسے ضدی، اس نے خود کو یاد دلایا۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی کتابیں، کپڑوں کے ساتھ موبائل، کچھ ذاتی پیسے اور کریڈٹ کارڈ لے کر چلا تھا۔ اب اس کے پاس تقریباً پیسے ختم ہو چکے تھے اور رواں مہینے کا کرایہ دینے کے لیے اس نے انکل سے چند دنوں کی مہلت مانگی تھی۔ کیا ماما کو فون کروں؟ اس نے خود ہی سے سوچا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح رو پڑیں گی اور میرا ایموشنل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسے یکدم گھر چھوڑتے وقت ماما کی باتیں یاد آئیں اور وہ تمام لمحے جب پاپا نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، انہوں نے بڑی گرجدار آواز میں ہنکارا بھرا اور مقابل وہ اور ماما صدمے سے چپ رہ گئے۔ پاپا، میں جا بھی سکتا ہوں، اس نے بھی ڈرایا تھا۔ تو جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ وہ ٹس سے مس نہ دکھائی دیے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ماما کو پاپا کا فیصلہ قطعی نہ بھایا تھا۔ یہ ہماری اکلوتی اولاد نرینہ ہے، وہی کمزور بہانہ۔ اکلوتی اولاد نرینہ ہوں اور یہ اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاپا کمرے سے واک آؤٹ کر گئے تو ماما اس کی طرف آئیں۔ اس کے چہرے پر پھیلے فیصلے کن تاثرات دیکھ کر وہ دھیرے سے بولی، پاپا کی بات کو سیریس مت لو۔ ہائے،
آپ تو سوچوں میں گم پریوں کی کہانیوں والے شہزادے لگتے ہو۔ اس کی سوچوں میں رانو بی بی کی نے انٹری ماری تو وہ ایک بار پھر سے جل اٹھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ اسے سر پر یہ عذاب مسلط ہوتا دکھائی دیا۔ تکلیف ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس جاتی جی، ویسے آپ ڈاکٹر ہو؟ یوں مسکراتی چڑھاتی لہک لہک کر بولتی، اسے اسی پل زہر لگ رہی تھی۔ صحن دھو دوں، 100 روپیہ ہی دے دینا۔ خبردار اگر تم نے میرے صحن کو بھی ہاتھ لگایا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ وہ غرایا، جبکہ رانو منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی چلی گئی۔ آپ تو جی غصے میں اور بھی خوبصورت لگتے ہو۔ وہ خوشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر یکدم جلال میں آ کر اس پر برس پڑا۔ تم جاتی ہو یا؟ اچھا جی، پھر صحن نہ۔ واپسی کے لیے قدم بڑھاتی وہ رکتی پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتا غصہ دیکھ کر 9-2-11 ہو گئی۔ کیا آئٹم ہے یہ؟ مما کیسے اس قوم کو ڈیل کرتی ہوں گی؟ یہ تمام ایریا ہی یوں ہی نمونوں سے بھرا پڑا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ یہاں دستیاب ہے۔ سر جھٹک کر اس نے دھیان ہٹانے کے لیے کتاب کھول لی۔ وہ اس ڈبے نما لان میں اعظم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا جب چھڑ 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 اوپر ٹیرس سے پانی کی بھری بالٹی اس پر اچھال دی گئی۔ پشت ٹیرس کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ پانی گرانے والے کے عزائم نہ دیکھ سکا اور پورا کا پورا بھیگ گیا، جبکہ اعظم پانی گرنے پر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر صرف چھینٹے ہی پڑے۔ اس نے غصے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، البتہ آوازیں ضرور سنی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اعظم کو دیکھا، وہ دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اوہ شٹ اپ! اعظم کے چہرے پر پھیلی زو معنی مسکراہٹ اسے مزید تپا گئی۔ ایک ہی منٹ میں وہ سیڑھیاں پھلانگتا ٹیرس پر پہنچ گیا۔ وائپر لگاتی میرب کو اگنور کرتا وہ جھاڑو سے پانی نکالتی میڈ رانو کے قریب آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے بھیگے سراپے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ آپ تو بھیگ گئے ہو جی، مقابل نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اندھی ہو؟ ایسے پانی پھینکتے ہیں؟ وہ خود کو تمیز کے دائرے میں مزید مقید نہ رکھ سکا۔ وہ میں میرب باجی نے، وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی ہکلاتی بولی۔ جھوٹ مت بولو رانو، میں نے کب پھینکا ہے؟ میرب تیزی سے چلائی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر دوبارہ ایسی چیپ 3rd کلاس حرکت کی تو نہ تو کرایہ دوں گا اور گھر چھوڑ جاؤں گا۔ انگلی اٹھا کر انڈائریکٹ اسے وارننگ دیتا واپس پلٹ گیا۔ اوہ، تو نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ اعظم نے شرارتی نظروں سے اسے گھورا۔ کیسی نوبت؟ اعظم کے فکرے پر وہ چونکا۔ لڑکی تمہیں متوجہ کرنے کے لیے تو ایسی حربے استعمال کر رہی ہے۔ واٹ نان سینس! آج کل کے فلموں، ڈراموں اور رومانوی ناولوں نے لڑکیوں کو بڑی شاندار ٹپس مہیا کرنا شروع کر دی ہیں۔ ویسے اس ٹائپ کی لڑکیاں خود کو ہلاکو خان کی جانشین سمجھ کر پہلے پھڈے بازی کرتی ہیں، پھر کسی امیر لڑکے کو پھنسا کر شادی۔ او ایک سیکنڈ، یہ تم کیا؟ ہانکنے لگے۔ اور اسے کیسے پتا کہ میں امیر آدمی ہوں؟ وہ مزید کوئی کہانی ایکسپیکٹ کرتا روشیل اسے ٹوکتا ہوا اسے قیاس کرنے لگا۔ بھائی آپ کی چال ڈھال، رنگ و روپ، آپ کے مزاج، نخرے، سبھی انداز کہتے ہیں کہ آپ ایک امیر بزنس مین کی اکلوتی اولاد نرینہ ہیں۔ وہ ٹھہر کر بولتا اسے چھیڑنے لگا۔ اعظم اسٹاپ اٹ! اسے یہ مذاق ہرگز اچھا نہ لگا۔ میرے پاس اتنا فضول کا ٹائم نہیں کہ اپنے ہی لینڈ لارڈ کی بیٹی اور اس کی حرکتوں کو ڈسکس کرتا پھروں۔ ٹوک انداز میں بڑا وضاحتی جواب دے کر وہ اسی پل اتنا روڈ ہو گیا کہ اعظم نے چپ کر میں ہی اپنی عافیت جانی تھی۔ روش، تم ہی ضد چھوڑ دو۔ تھک ہار کر ممی کی ممتا نے ہی اسے رابطہ کر ڈالا اور اب وہ اسے گھر واپسی کے لیے منا رہی تھی۔ نو مم، وہ بلا کا ضدی ثابت ہو رہا تھا۔ تمہارے پاپا اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ وہ اسے اس کی ضد چھوڑنے پر مجبور کر رہی تھی اور وہ پیچھے ہٹے گا نہیں، وہ سوچ چکا تھا۔ مم، مجھے بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔
میں جانتی ہوں اور تمہاری خواہش کا احترام بھی کرتی ہوں. تم ہمارے ایک ہی بیٹے ہو, یہ سب کون لک آفٹر کرے گا؟ تمہارے پاپا کی ہیلتھ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. ماما نے ایک ایموشنل وار کیا. یہ اکلوتا ہونا بھی جرم بن گیا ہے. وہ ماما کے جذباتی پن پر بڑی بیزاری سے بولا تھا. ایسے نہیں کہتے. بے اختیار وہ تڑپ اٹھی. میں صبح ارباز کے ہاتھ تمہیں پیسے بھیجوا دوں گی. اپنا خیال رکھنا میری جان. بالآخر ان کی ممتا ہار مان لی تھی. اتنے دن گھر سے دور رہ نہ جانے وہ کن حالات میں رہ رہا ہوگا. شہزادوں کی طرح اسے پالا تھا انہوں نے. جب ماما کی باتیں دل کو لگیں تو گھر واپس آ جانا. اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے فون بند کر دیا. اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گھورا اور دل ہی دل میں پاپا کے تصور سے مخاطب ہوا. سوری پاپا, اس بار مان جائیں, پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا. ماما نے پیسے بھجوا دیے تھے اور وہ انکل وقار کو ان کا کرایہ دینے اوپر آیا. ہلکے سے دروازے کو لاک کیا اور وہ انتظار کرنے لگا. کون؟ اندر سے ابھرتی آواز اسے بدمزہ کر گئی. روشیل. ناچار بڑے آرام سے جواب دیا. پرنس آف ڈریم لینڈ. جواباً اس نے میرب کو کہتے سنا. محترمہ, مجھے وقار انکل سے ملنا ہے. وہ اس کے منہ ہرگز نہیں لگنا چاہتا تھا. انکل یہاں تو کوئی نہیں انکل رہتے, وہ غالباً نیچے رہتے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی اسے اعلیٰ درجے کے بدتمیز لگنے لگے تھے. نہ جانے خود کو کیا سمجھتے تھے. بلا وجہ کی چیپ مذاق, اوٹ پٹانگ حرکتیں اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں. وہ جتنا فارمل رہتا اتنا ہی وہ سر پر سوار نظر آتے. جھٹ سے دروازہ کھول دیا. سامنے ہی محترمہ لڑنے مرنے کے انداز میں رخ و شون کے لیے کھڑی تھی. اب پھر ایک نئے بہانے کے ساتھ آئے ہوں گے. آپ کے پاس پیسے نہیں, 2 ماہ تک کا کرایہ ادا کریں گے وغیرہ وغیرہ. بات تو سن لیجئے. اسے نان سٹاپ کمنٹری کرتے دیکھ کر وہ آہستہ سے بولا. سنائیں. بڑا لگاوٹ بڑا انداز تھا. سنانا نہیں, کرائے کے پیسے وقار صاحب کو دینے ہیں. اپنی ہی بات کی درستگی کی اور سپاٹ لہجے میں بولا. پورے ہیں. اس نے سوالیہ نگاہوں سے روشیل کو دیکھا. اگر پڑھی لکھی ہیں تو گن لیجئے. اب کی بار وہ طنز کے نشتر چلانے سے خود کو روک نہ پایا. آرام سے بات کرو بھی تو محترمہ کا دماغ ٹھکانے نہیں. اگر سے کیا مطلب ہے؟ میں اس ملک کی پڑھی لکھی معزز شہری ہوں. آنکھیں پھیلائے وہ تب کر بڑبڑائی اور پھر سلواتیں شروع ہوئیں. وہ پلٹ کر سیڑھیوں اتر گیا. آگ لگانا مقصود تھا جو لگ چکی تھی. اب جلنا محترمہ کا نصیب تھا. وہ اپنی اس گھر میں لگی بندھی ڈل روٹین سے بری طرح عاجز آ گیا تھا. سو خود کو فریش کرنے کے لیے اعظم کے ساتھ وہ کلب تک کھانا کھانے چلا گیا. 11 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی. وہ گاڑی سے نکل کر اعظم کی سائڈ پر آیا. سو اتنے سارے دنوں میں کیا سیکھا؟ روشیل نے کھڑکی سے جھانکا تو اعظم پوچھنے لگا. اوف, ایک اذیت ناک تکلیف. وہ تکلیف سے بڑبڑایا. جنت سے دوزخ تک کا سفر. ایک طویل ٹھنڈا گہرا سانس بھرتا وہ گویا ہوا تھا. کسی نے خوب کہا ہے, ہوم سویٹ ہوم. آنکھیں موندے اس نے اپنے گھر کا پرسکون ماحول محسوس کیا تھا. تبھی گیٹ کھول کر میرب باہر آئی اور بنا انہیں دیکھے مین سڑک کی جانب بھولی. یہ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے کیا معلوم, تمہیں ان کا پی اے لگتا ہوں. اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے تھے. پھر قدرے غصے سے اعظم کو گھورا. پوچھو تو صحیح. اعظم نے اسے پوچھنے کے لیے اکسایا. سوری, مجھے کوئی شوق نہیں اپنی عزت کروانے کا. اس نے ٹکا سا انکار کر دیا. اوکے, میں پوچھتا ہوں. رات کے اس پہر اسے یوں اکیلا جانا دیکھ کر اعظم کی ہمدردانہ رگ پھٹ پڑی تھی. ایکسکیوز می مس. اعظم نے اسے پیچھے جا کے قدرے بلند آواز میں پکارا. آپ اس وقت رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہیں؟ ہمت کر کے وہ بڑے شرافت آمیز لہجے میں پوچھ رہا تھا. آپ سے مطلب؟ مگر لحاظ وہاں کہاں تھا. وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی تو روشیل بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتا دل میں اعظم سے کہنے لگا. شاباش اعظم,
کیا رہ جوتے کھانے کے لیے؟ نہیں، میرا مطلب آپ کو کوئی ہیلپ۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور اسے متوجہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی۔ میرے بابا شام سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہیں جا رہی ہوں۔ اب آپ مطمئن ہو تو میں جاؤں؟ تھوڑی تمیز اور شرافت کا مظاہرہ ہوا، پھر وہی یکدم اپنے پرانے انداز میں واپس آتی وہ اعظم سے کہہ رہی تھی۔ اعظم اور رشیل دونوں چونکے تھے۔ انکل اور ہاسپٹل میں؟ میرب کی بات سن کر وہ بے ساختہ ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ خیریت؟ کیا ہوا انہیں؟ میرب نے باری باری نگاہیں دونوں پر ڈالی، پھر آہستگی سے صرف اتنا ہی بولی تھی، ہارٹ اٹیک۔ مس، آپ برا نہ مانے تو ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اعظم بولا تو رشیل نے اعظم کی ہمت کو سلام کیا۔ ہم انکل کو بھی مل لیں گے۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید آگے بڑھا۔ آپ کا جب جی چاہے جائیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی پر نگاہ ڈالی اور مڑ گئی۔ پلیز سسٹر، رات کافی ہو گئی ہے۔ ویسے ہم کافی شریف شہری ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اعظم ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا، جبکہ رشیل خاموش کھڑا اصرار اور انکار کا مذاکرہ دیکھ سن رہا تھا۔ آئیں۔ اسے سوچ و بچار میں الجھا دیکھ کر وہ بڑے مہذب انداز میں کار کی جانب مڑا تو ناچار میرب نے قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ رشیل نے کامیاب مذاکرات پر اعظم کو دل ہی دل میں داد دی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تبھی رشیل کی نگاہیں بیک ویو مرر میں اٹھی۔ یہ ہم سے ڈر رہی ہیں۔ آنکھیں بند کیے وہ منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اعظم کے ہاسپٹل کا نام پوچھنے پر وہ خود چونکی، پھر آنکھیں کھول کر اس نے اعظم کو ایڈریس بتایا۔ بے ساختہ میرب کی نگاہ مرر میں خود پر مرکوز رشیل کی جانب اٹھی تو اس نے جلدی سے نگاہیں چرائیں اور باہر بھاگتی اکا دکا گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ انکل کی حالت کافی سیریس تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ رشیل نے ایک نگاہ ہاتھ میں بندھی گھڑی پر ڈالی اور پھر آئی سی یو کوریڈور کا کارنر میں موجود بینچ پر بیٹھے شاہ رخ اور میرب کو دیکھا۔ اسے اس وقت انہیں اکیلا نہیں چھوڑ کر جانا مناسب لگا۔ گردن موڑ کر اس نے ساتھ کھڑے اعظم سے کہا، تم گھر جاؤ، میں یہی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اور تم؟ میں ان کے پاس یہیں رکنا چاہتا ہوں۔ پیسے وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میرے پاس ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں؟ اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں ہے، صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ اعظم اسے بائے بائے کہتا وہاں سے چلا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کوریڈور کی کارنر میں موجود ایک خالی بینچ پر آ بیٹھا، نگاہ اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور ہسپتال کی حالت زار پر اپنے سرکاری ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ رات کے اس مریضوں سے زیادہ مکھیوں اور مچھروں کا رات زیادہ نظر آیا۔ یہ تھی حقیقی زندگی کی ایک شکل کی پر آسائش زندگی میں اس کے پاس ان جگہوں کو دیکھنے کا ہی وقت کب تھا۔ اس ملک سے زیادہ تر بدقسمت لوگ ایسے ہی ہسپتالوں میں اپنی ڈوبتی زندگیوں کو بچانے کے لیے آتے تھے۔ بے ساختہ اسے اپنے اور ان کے لائف سٹائل کا فرق واضح نظر آیا۔ سوری پاپا، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ تبھی نرس آئی سی یو سے باہر آئی اور وقار صاحب کے رشتہ داروں کو متوجہ کرنے لگی، زور زور سے ان کا نام پکارنے لگی۔ بے اختیار اٹھتا وہ میرب اور شاہ رخ کے برابر آ کھڑا ہوا۔ یہ میڈیسن لا دیں۔ اس نے ان کے سامنے دوائی والی پرچی بڑھائی تو ہاتھ بڑھا کر میرب سے پہلے رشیل نے تھام لی اور بنا کچھ بولے وہ میڈیسن لینے چلا دیا۔ انکل کی طبیعت صبح سنبھلی تو وہ گھر آ گیا۔ تھکن سے نڈھال وہ بستر پر لیٹے ہی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ قریباً 12:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو پہلا خیال اسے وقار انکل کا ہی آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ راستے سے سینڈوچ اور جوس کے 2 پیکٹ لے کر وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ آئی سی یو کی دیوار کے ساتھ شاہ رخ اور میرب کو کھڑے پایا۔ وہ ان کے نزدیک چلا آیا۔ دونوں نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، پھر میرب نے نگاہیں بائیں جانب موڑ لی، جبکہ شاہ رخ کی خود پر مرکوز نگاہیں دیکھ کر وہ انکل کی طبیعت کے بارے میں قیاس کرنے لگے۔ وہ دونوں اسے بڑے اداس اور خاموش محسوس ہو رہے تھے۔ اس پل وہ جس سچویشن سے گزر رہے تھے اسے اندازہ تھا۔ اگرچہ وہ ان کا غم تو نہ کم کر سکتا تھا اور نہ ہی ختم کر سکتا تھا، مگر شیئر کرنے کی صحیح اس نے ضرور کی تھی۔ انسانیت کے ناطے جب
جبکہ ان کے درمیان صرف کچھ دنوں کی شناسائی ہی تھی۔ آپ دونوں کچھ کھا لیجئے، انکل کی کیئر کے لیے آپ میں انرجی ہونا ضروری ہے۔ وہ پیکٹ شاہ رخ کو تھماتا انکل کو دیکھنے چلا گیا۔ مشینوں کے زیر اثر انکل گہری غنودگی میں تھے۔ کافی دیر وہیں کھڑا رہا، بیڈ سائڈ پر موجود رپورٹس اٹھا کر پڑھنے لگا۔ بائی پاس؟ ڈاکٹرز نے بائی پاس تجویز کیا تھا۔ وہ بھی بنا تاخیر کے فائل واپس رکھ کر وہ باہر آیا تو ان دونوں سے کہنے لگا، آج رات آپ دونوں گھر چلے جائیں، میں انکل کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ نہیں روشیل بھائی، ہم ٹھیک ہیں اور تھکتے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ خود کو فریش ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگے تو روشیل خاموش ہو گیا۔ اسے اتنا اصرار کرنا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ ان سے جان پہچان کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کی کوریڈور میں داخل ہوا تو میرب اسے ڈاکٹر کے پاس کھڑے دکھائی دی۔ نگاہیں دوڑا کر اس نے شاہ رخ کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ اسے کہیں نہ نظر آیا۔ بی بی، زیادہ انتظار کرنا ان کے مناسب نہیں۔ تقریباً آدھا خرچہ ہاسپٹل دے رہا ہے، آدھا آپ ادا کیجیے۔ اس سے زیادہ ہاسپٹل کا بجٹ نہیں ہوتا۔ اپنی بات مکمل کر کے ڈاکٹر صاحب چل دیے۔ ناچار سست قدموں سے وہ وہاں سے ہٹنے لگی تھی۔ بے اختیار وہ پکار اٹھا، مس، کتنے پیسے چاہیے؟ اس کے متوجہ ہوتے ہی وہ بڑے مہذب انداز میں پوچھنے لگا۔ میرب نے تھکن سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے اسے بتانا ہرگز منظور نہ تھا۔ سنیں، میں آلریڈی کافی اپسیٹ ہوں، مجھے مزید پریشان مت کیجیے۔ کس کا غصہ کس پر نکل رہا تھا؟ پریشان وہ اپنے بے بس ہونے اور حالات پر تھی اور نشانہ وہ بن بچارا رہا تھا۔ واٹ؟ میں آپ کو کیوں پریشان کروں گا؟ اب کہ اس کی دماغی حالت ہرگز نہ لگی۔ میرب کو اس کی آواز میں غصہ، خفگی اور نہ جانے کیا محسوس ہوا تھا، مگر عادت سے مجبور وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ ہم آپ کے خلوص کی قدر اور باقاعدگی سے ہاسپٹل آمد پر دل سے مشکور ہیں۔ آپ اس کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ اتنی بڑی لفاظی جملے بول رہی ہیں ان کے معنی بھی معلوم ہیں آپ کو؟ قدر کرتی ہیں آپ کے خلوص کی۔ نخوت سے وہ اسے گھورتا مڑ چکا تھا۔ میرب کی نگاہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دور تک اس کا تعاقب کیا۔ یہ اتنی رقم تمہیں کیوں چاہیے؟ اس نے ماما سے پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ اتنی رقم ماما کے لیے دینا ممکن نہیں تھا، مگر ایک دم یوں مانگنا انہیں حیران کر گیا تھا۔ مجھے ضرورت ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ روش، تم ٹھیک تو ہو میری جان؟ ماما کو نہیں بتاؤ گے؟ اب کہ وہ اس کی آواز میں افسردگی محسوس کرتی پریشان ہونے لگی۔ مام، میں ٹھیک ہوں، میرے دوست کو چاہیے۔ ان کے بے قراری پر وہ تیزی سے وضاحت دینے لگا۔ تمہارے فرینڈ کو؟ وہ پھر چونکی تھی۔ اس کے سارے فرینڈز اس طرح ویل آف اور امیر والدین کی اولاد ہیں۔ جبھی ان کے ہاتھ سے احمد نے فون تھام لیا تھا۔ اپنی ضد چھوڑ دو اور گھر آ جاؤ، جتنے پیسے چاہو گے دوں گا۔ وہ بظاہر بڑے نرم لہجے میں بول رہے تھے۔ جواباً اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ کئی ثانیے دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ غالباً دونوں نے ایک دوسرے کے کتنے دنوں بعد موجودگی محسوس کی تھی۔ پھر اس نے پاپا کو کہتے سنا، جتنی رقم چاہیے ارباز کو کہہ کر بھجوا دو۔ وہ ان کا بیٹا تھا۔ اگر اس پل وہ اپنی ضد میں اس کی فرمائش پوری نہ کرتے تو کون کرتا، بھلے سے وہ ناراض ہوں۔ جی۔ حیرت میں ڈوبی ممی کی آواز ابھری اور حیرانگی تو اسے بھی ہوئی تھی۔ مما نے پیسے صبح بھجوانے کے لیے کہا۔ دھیرے سے خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی دن اس نے بائی پاس کے لیے رقم ادا کر دی اور رسید شاہ رخ کو تھما دی۔ وہ حیرت زدہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی نہیں، انکل خیریت سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں، پھر اس معاملے پہ بات کریں گے۔ اس کے واہ ہوتے لب دیکھتا وہ تیزی سے کہا۔ شاہ رخ کا کندھا تھپتھپاتا وہ ہلکے سے مسکرایا تھا اور دور کھڑی میرب کو اس کے مشکوک کردار ہونے پر کوئی شبہ باقی نہ رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد انکل خیریت سے گھر واپس آ چکے تھے۔ شیشے میں خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا وہ اوپر انکل سے ملنے چلا آیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ نوک کیا۔ 1 منٹ رک کر کسی کے آنے کا انتظار کیا۔ وہاں سے کوئی رسپانس نہ ملا تو ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی محترمہ کھڑی دکھائی دی۔ ہیلو،
جواباً وہاں سے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا گیا اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انکل، اس نے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا اور اب کی بار جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا گیا تھا۔ وہ اندر کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وقار صاحب بہت کھل اٹھے تھے۔ تم نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ بڑا ممنونیت بھرا لہجہ تھا اور اسے ان کا مشکور و ممنون انداز اچھا نہ لگا تھا، سو بے اختیار انہیں ٹوک گیا۔ ارے نہیں انکل، آپ ایسا مت کیجیے، کچھ دن آرام کر لو، پھر تمہارا قرض ادا ضرور کروں گا۔ آپ اس کے لیے پریشان مت ہوں، اس نے یہ پیسے واپسی کے لیے تو نہ دیے تھے، بس انسانیت کے ناطے وہ ان کی مدد کر رہا تھا۔ وہ اللہ کا شکر گزار تھا کہ اسے اس قابل بنایا کہ وہ کسی کے کام آ سکتا تھا۔ ابھی وہ دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں لہرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیا تھا۔ جی فرمائیے۔ روشیل اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جی، اس کے منہ سے بے ساختہ بھائی نکل گیا تھا، جبکہ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی۔ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، اب فرمائیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دوسرے معنوں میں بکو جو بکنا ہے۔ وہ میرا مطلب تھا، وہ بے حد گھبرا گئی۔ بات تو ابھی آپ نے کی نہیں اور مطلب پہلے سمجھانے بیٹھ گئی۔ انکل کی بیماری کے بعد اس کی شاہ رخ سے کافی دوستی ہو گئی تھی، مگر میرب سے تعلقات اسی روش پر قائم تھے۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ اب کس چیز کے پیسے ادا کروں؟ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ کم بخت بات تو سن لو پہلے، وہ دل ہی میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہماری اتنی مدد کا شکریہ، مگر اتنی بڑی رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جلدی سے کہہ گئی۔ مبادہ وہ پھر سے کچھ بول اٹھے۔ کئی دنوں کا دماغ میں ادھم مچاتا سوال بھی ساتھ کر ڈالا۔ او آئی سی، دیکھیے محترمہ، اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکھیڑے۔ میرے پاس دیکھنے دکھانے کا ٹائم نہیں۔ اب کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی اور جلدی سے اپنے پرانے انداز میں بولی۔ اوکے، شکریہ وغیرہ رہنے دیجیے، اور رہا جواب دوسرے سوال کا تو اپنے کام سے کام رکھیے۔ اس نے ٹھا سے دروازہ بند کر دیا۔ میرب نے گھور کر بند دروازے کو دیکھا اور بولی، مشکوک آدمی۔ وہ جھٹ سے بڑبڑائی اور دروازے کی دوسری جانب روشیل نے میرب کے الفاظ پہ بخوبی سنے اور پھر بے اختیار مسکرا اٹھا۔ بالآخر وہ اسے زچ کر گیا تھا۔ رات بھر ہونے والی بارش نے اس علاقے میں آفت سی مچا دی تھی۔ سڑکوں پر گھٹنوں تک کھڑا پانی اور جہاں پانی نہ تھا وہاں کیچڑ۔ اعظم سے اس نے گاڑی گلی کے کونے پر ہی روکنے کے لیے کہا تھا۔ گلی کی حالت کافی خراب تھی اور اسے مجبوراً یہاں اترنا پڑا۔ اسے بائے بائے کرتا وہ خود کو کیچڑ سے ہونے والی پھسلن سے بچاتا دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ جب نگاہ دوسری جانب میرب پر پڑی، وہ اپنے ہی دھیان میں چلی آ رہی تھی۔ آج کل وین آنا بند ہو گئی تھی، شاید وہ اسکول خود ہی چلی جاتی تھی۔ محترمہ استاد کے عہدے پر فائز تھیں۔ روشیل نے ایک دو بار سرسری انداز میں دیکھا۔ اچھی خاصی کاپیوں کی تعداد ہاتھ میں تھامے ارد گرد سے بے نیاز چلی رہی تھی۔ گیٹ کے قریب آ کر دونوں رکے۔ میرب نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ وہ اسے بے نیاز گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میرب آگے بڑھ کر گیٹ کے بالکل نزدیک آ کھڑی ہوئی اور پھر گیٹ اور پلیئر کے درمیان موجود جگہ سے بازو اندر ڈال کر لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کی حرکات و سکنات کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ گیٹ کھولنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ شاید یہ ہمیشہ گیٹ ایسے ہی کھولتی ہیں، اس نے سوچا۔ آؤچ! جبھی ایک ہلکی سی چیخ آواز کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ دوسری جانب کیا ہوا ہوگا یقیناً وہ بے خبر تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی کوفت بیزاری اسے مزہ دے گئی۔ وہ ہنوز کھڑا مسکراتا رہا۔ میرب نے ہاتھ سے گرتی پڑتی کاپیوں کو مضبوطی سے تھاما۔ میں کوشش کروں؟ بڑے مہذب انداز میں وہ پوچھ رہا تھا۔ دھیرے سے بنا دیکھے وہ سائڈ پر ہٹ گئی۔ جیب سے چابی نکال کر روشیل نے لاک کھول دیا۔ لیڈیز فرسٹ کے فارمولے کے تحت وہ خود کو سائڈ پر کیا اور پھر اسے اندر جانے کے لیے اشارہ کیا۔ اندر داخل ہو کر میرب نے گردن گھما کر گیٹ کے اندرونی سائڈ کو دیکھا۔
اور وہاں پر کیا موجود تھا اسے دیکھ کر اس نے ایک جھرجھلی سی لی. یہی اس کے ہاتھ سے ٹکرائی ہوگی. روشیل نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر اسے ٹکرانے والی چیز پر نگاہ پڑتے ہی بے ساختہ مسکرا اٹھا اور خود کو کہنے سے نہ روک پایا. آپ چھپکلی سے بھی ڈرتی ہیں؟ بڑی معصومیت سے وہ پوچھ رہا تھا. میرب نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے لفظوں پر غور کرنے لگی. یہ بھی کیا مراد ہے؟ اس نے سوچا اور پھر جھٹ سے اس اندھیری رات کا منظر یاد آ گیا. آپ سے مطلب؟ اس نے گھورا. جواباً نفی میں سر ہلاتا وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روک پایا تھا. اور پیسے تو نہیں چاہیے؟ ماما اس سے فون پر مزید رقم تو درکار نہیں کے بارے میں قیاس کر رہی تھی. نو مم، یہ میں نہیں تمہارے پاپا پوچھ رہے تھے.